السلام علیکم پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈی ایچ اے ایجوکیشن سسٹم میں ہفتہ نمبر 6 یعنی 11 مئی تا 15 مئی مضمون اردو سیکنڈ لینگویج کے لیے جو عنوانات ہیں وہ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 تفہیم، یہ تحریری جائزہ ہوگا۔ نمبر 2 کلوز پیسج یعنی تکمیل عبارت۔ نمبر 3 جملے سے جملہ بنانا، اور نمبر 4 انگریزی سے اردو ترجمہ نگاری۔ اس میں فعل ماضی کے 10 فقرات انگریزی فقرات کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ تحریری جائزہ کے لیے جو تفہیم آپ کو دی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تفہیم پڑھ کر اس کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اخذ کر سکیں اور سوالات کے نمبروں کے مطابق جوابات تحریر کر سکیں۔ یہ تفہیم جو میرے پاس کتاب ہے اس میں 26ویں نمبر پر ہے اور اس طرح شروع ہوتی ہے۔ ایک بری عادت یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو بدن پر سیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے اس کا آخری جملہ ہے، اگر دھوپ میں گھنٹہ 2 گھنٹے ڈال دو تو یہ دیکھ کر حیران ہوں گی کہ وہ خوشبودار اور تازے سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تفہیم پڑھنے کے بعد آپ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ ان سوالات کے آگے ان کو دیے جانے والے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بدن پر سیے ہوئے کپڑے کیوں نہیں پہننے چاہیے؟ نمبر 2، دن بھر پہنے ہوئے کپڑوں میں سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، اس عادت کا کپڑوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، غریبوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور سوال نمبر 5، کپڑوں کو دھوپ میں ڈالنے کا مشورہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس ہفتے کا جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے کلوز پیسج یا تکمیل عبارت۔ اس کو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ معنی کے لحاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے لکھ سکیں اور نامکمل عبارت کو مکمل کر کے لکھ سکیں۔ یہ کلوز پیسج جو میرے پاس کتاب ہے اس میں نمبر 2 پر ہے۔ نمبر 1 کلوز پیسج آپ پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 کلوز پیسج آج آپ کریں گے۔ یہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ موٹاپا آج ایک بہت بڑا ڈیش بن چکا ہے، اور جہاں پر ختم ہوتا ہے وہ اس طرح آخری جملہ ہے، اختتامی جملہ، یہ چربی یا موٹاپا 100 بیماریوں کی ڈیش ہے۔ اس کلوز پیسج کو مکمل کرنے کے لیے جو الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کو سن لیں۔ وہ ہیں توجہ، صحت، جڑ، عادی، خوراک، گزار، مسئلہ، غیر متوازن۔ آپ ان الفاظ میں سے مناسب الفاظ چن کر 5 خالی جگہیں جو کہ اس کلوز پیسج میں موجود ہیں ان کو پر کریں۔ تیسرے نمبر پر اس ہفتے میں جو عنوان ہے وہ ہے جملے سے جملہ بنانا، یعنی جملے کو اس طرح بدل کر لکھنا کہ مفہوم تبدیل نہ ہو۔ یہ کام کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نامکمل جملے کے دوسرے جز کے لیے درست جملہ سازی کر سکیں اور نامکمل جملے کو مفہوم بدلے بغیر مکمل کر سکیں۔ جملے سے جملہ بنانا میں 5 جملے آپ اپنی کتاب کے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب یہ چھٹا جملہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو پہلا نمبر دیا گیا ہے۔ یہ چھٹا جملہ ہے، اس سے وقت پر پہنچنے ہی سے گاڑی ملتی۔ آپ کی سہولت کے لیے میں آپ اسے مکمل کر دیتی ہوں، اگر وہ وقت پر پہنچتا تو ہی اس سے گاڑی ملتی۔ اگلے جو نامکمل 4 جملے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگلے برس سے پاکستان ٹیلی ویژن امریکی فلمیں دکھائے گا۔ جملہ نمبر 3، امریکہ افغانستان پر قبضہ کر چکا ہے۔ جملہ نمبر 4، امریکہ بے شمار غیر ملکیوں کو واپس بھیج رہا ہے۔ اور نمبر 5، ایان نے میری ساری رقم لوٹا دی۔
آپ ان جملوں کو ان کے نیچے دیے گئے نامکمل جملے میں اس طرح مکمل کریں کہ اوپر لکھے ہوئے مکمل جملے کے مطابق ان کا مفہوم ہو جائے اور جملہ بھی مکمل ہو جائے۔ اس ہفتے میں عنوان نمبر 4 ہے انگریزی سے اردو ترجمہ نگاری، اور اس میں جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی فعل ماضی۔ آپ کو یہ ٹینس پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ مشکل انگریزی الفاظ کے اردو معنی اخذ کر سکیں اور فعل ماضی کے انگریزی فقرات کا بامحاورہ اردو ترجمہ کر سکیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی فعل ماضی میں ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ نہیں لگتا کہ کام زمانہ ماضی میں قریب میں ہوا ہے یا ماضی بعید میں ہوا ہے، یعنی ان جملوں کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کام ماضی کے کس حصے میں ہوا ہے۔ ان کی انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ ہی، شی، یو، وی، آئی، دے اور اٹ وغیرہ تمام کے ساتھ ورب کی سیکنڈ فارم لگتی ہے، اور جب کسی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو ڈی آئی ڈی یعنی ڈیڈ جو ہے وہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم لگائی جاتی ہے۔ اور اگر پاسٹ انڈیفینٹ کے کسی جملے کو نیگیٹو جملہ بنانا ہو، منفی میں بدلنا ہو تو ڈڈ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جملے میں اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے میں آپ کے لیے ایک سادہ جملہ پڑھتی ہوں، ہی وینٹ ٹو اسکول، وہ اسکول گیا۔ اب یہ جملہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اسکول کس وقت کس زمانے میں گیا تھا۔ جملہ نمبر 2 ہے یو سالو دا کوسچن، تم نے سوال حل کیا۔ جملہ نمبر 3 I bought a camera، میں نے ایک کیمرہ خریدا۔ نمبر 4 we crossed the river، ہم نے دریا پار کیا۔ they stopped the car، انہوں نے کار کو روکا۔ جملہ نمبر 6 ہے we boarded a train، ہم ریل گاڑی میں سوار ہوئے۔ نمبر 7 منفی جملہ ہے حمید did not win a prize، یہاں پر did کے ساتھ not کا استعمال کیا گیا ہے اور verb کی فرسٹ فارم استعمال کی گئی ہے، حمید نے انعام حاصل نہیں کیا۔ مجید did not make a beautiful picture، مجید نے ایک خوبصورت تصویر نہیں بنائی۔ اب سوالیہ جملے میں یہی did جو ہے جملے کے شروع میں آ جائے گا اور verb کی فرسٹ فارم استعمال کی جائے گی۔ Did I post the letter، کیا میں نے خط ڈاک میں ڈالا۔ Did he run for his life، کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ امید ہے کہ آپ کو ان جملوں سے یہ ٹینس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو 10 انگریزی کے فقرات دیے جائیں گے جن کا آپ نے بامحاورہ اردو ترجمہ کرنا ہے۔